اسرائیل کے قطر پر فضائی حملے کے 72 گھنٹوں میں پاکستان کی اعلیٰ قیادت کا دوسرا دورہ قطر دوحہ شروع ہو گیا ہے۔ آج جب آپ مجھے سن رہے ہیں، کل دوحہ میں عرب لیگ کا اجلاس ہو رہا ہے اور وہاں پہ تمام عربوں کے جو سربراہان اور وزرائے خارجہ شرکت کر رہے ہیں۔ پاکستان سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو ہیں وہ دوحہ پہنچ چکے ہیں اس اہم کل جو اجلاس ہے اس میں شرکت کے لیے، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ وزیر اعظم پاکستان بھی جو ہے وہ آج دوحہ پہنچ جائیں گے، اور وہاں وہ جو عربوں کی وزرائے خارجہ کا اور سربراہان کا جو خطے کی صورتحال ہے اس پر جو فیصلے ہونے ہیں، یہ بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے اور وزارت خارجہ پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ ہم ہر صورت قطر کا دفاع کریں گے، اور اس اعلان کے بعد اسرائیل تو وہاں پہ تو صفحہ ماتم بچھی اس کا جو بچہ ہے، اس کی جو کاپی ہے، اس کا جو لگڑ بگڑ بچہ مودی ہے، وہاں پہ صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے، اور مودی میڈیا جو ہے اس نے عثمان سر پہ اٹھا لیا ہے کہ پاکستان نے قطر کی کمان سنبھال لی ہے، اور پاکستان جو ہے اب قطر کے ساتھ مل کر قطر کا نہ صرف دفاع کرے گا، سعودی عرب کا بھی دفاع کرے گا، اور وہاں پہ عرب ریاستوں کا بھی دفاع کرے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قطر وہ ملک ہے جس نے چین کے بعد پاکستان کا ہر حال میں ساتھ دیا ہے اور ہر موڑ پر ساتھ دیا ہے، لیکن کبھی کبھی جو سعودی عرب ہے اور یو اے ای ہے، یہ ایسے ان کے بیانات سے ایسے ہیں تو پاکستان کے دوست اور ہمارے ہیں وہ، اور کبھی کبھی ان کے قول و فعل سے ایسے لگتا ہے یہ جیسے یہ مودی نواز ہیں۔ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، اور اسرائیل نواز ہے، لیکن پاکستان جو ہے آج دنیا کو بتا دے گا کہ وہ قطر کے ساتھ ہے۔ ناظرین، آپ کو خبر دے رہے ہیں قبل از وقت کہ جو دوحہ میں آج اسرائیل نے جو حملہ کیا تھا قطر پر، جو بم برسائے تھے، اس پہ اگرچہ میں اپنا ایک پروگرام کر چکا ہوں کہ ٹرمپ بہادر سامنے آ چکا ہے اور وہ مٹی ڈال گیا ہے، جو چوری شجاعت کہتے ہوتے ہیں نا کہ مٹی پاؤ، تو وہ مٹی پا چکا ہے، اور اس کا ایک معاہدہ ہو رہا ہے جس میں ٹرمپ کے بھی سائن ہوں گے، اور ڈرافٹ تیار ہو رہا ہے اس وقت امریکہ کے اندر، اور ٹرمپ نے اپنے جو ڈائریکٹر ہیں قانونی ماہرین ان کو یہ ٹاسک دے دیا ہے کہ وہ معاہدہ تیار کریں۔ جو قطر کے وزیر اعظم ہیں وہ بھی جا چکے ہیں۔ اب جو فائنل معاہدہ ہونا ہے کہ دفاعی معاہدہ ہونا ہے ٹرمپ اور قطر کے درمیان، اس میں فائنل دستخط کریں گے جو ہے وہ قطر کے امیر اور ٹرمپ صاحب۔ اب جو یہ بڑی بات ہے کہ عرب پہلی دفعہ اکٹھے ہو رہے ہیں اس معاملے پر، اسرائیل کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اسرائیل جو ہے اس کی جارحیت جو اس نے قطر پر کی اس کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں، اور وہاں آج بڑا میلہ سجے گا عربیوں کا۔ پہلی دفعہ ایک پلیٹ فارم پر آ رہے ہیں، مصر اس میں آ رہا ہے، شام آ رہا ہے، کویت آ رہا ہے، ترکیہ آ رہا ہے، اور جناب والا یو اے ای آ رہا ہے، عمان آ رہا ہے، مصر آ رہا ہے، اور اس وقت لبنان آ رہا ہے۔ یہ تمام عربوں کے جو وزرائے خارجہ ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے سربراہان بھی آئیں۔ وہاں پہ ایک بڑا اجلاس آج عرب لیگ کا ہو رہا ہے، اور وہاں بڑے اہم فیصلے ہوں گے، اور پاکستان کو خصوصی طور پر انہوں نے مدعو کیا ہے، جو کہ پاکستان کہہ چکا ہے کہ اسرائیلیوں سن لو، اور اس کی جھڑپ بھی آپ کو پتہ ہوئی ہے وہاں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں۔ اسرائیل اور پاکستان کے جو مستقل مندوب ہیں یا نمائندے ہیں، ان کے موجود میں وہاں پہ بہت بڑی جھڑپ بھی ہوئی، اور پاکستان کے جو مستقل نمائندے ہیں آصم افتخار احمد صاحب، انہوں نے ناکو چنے چبائے، اسرائیل کو کہ مندوب ہے اس کا زبان بندی کروائی، اور وہاں پہ دنیا کو بتایا کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ اسرائیل دہشت گردی کر رہا ہے غزہ پر، افغانستان پر، اور انہوں نے یہ بھی بتایا آصم افتخار صاحب نے کہ قطر پر حملہ کیا، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ہر حال میں قطر کا دفاع کرے گا اور پیش ہوگا۔ اس خطے کی صورتحال پر آج غور و خوض کے لیے بہت بڑا اجلاس جو ہے عرب لیگ کا اجلاس جو ہے، ان کی کونسل کا اجلاس جو ہے وہ آج دوحہ میں ہو رہا ہے،
اور سب سے بڑی بات جو میں نے اب خبر دے رہا ہوں کہ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو ہیں وہ روانہ ہو چکے، اور شہباز شریف کی جو دوحہ آمد ہے اس بات کا بھی کبھی امکان ہے، اور اگر شہباز شریف گئے تو فیلڈ مارشل بھی جائیں گے، کیونکہ شہباز شریف صاحب فیلڈ مارشل کے بغیر تو جاتے نہیں کہیں، تو وہ بھی جائیں گے اس کے بعد۔ لیکن خبر جو دینی ہے، خبر یہ ہے کہ اس اطلاع کے ساتھ کہ پاکستان اب قطر کے دفاع میں سامنے آ گیا ہے، جو انڈیا میں صف ماتم بچ گئی ہے، اور وہاں مودی میڈیا جو وہ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اب دنیا کی خیر نہیں، اب اسرائیل کی خیر نہیں، اب پاکستان جو ہے وہ پوری طرح قطر کی مدد کے لیے آ چکا ہے، اور وزیر اعظم جو ہیں وہ جب سے اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا ہے دوسرا دورہ ہوگا ان کو آج، اور ہونا بھی چاہیے، قطر ہمارا اسلامی ملک ہے، اور جو نیتن یاہو کی کاپی ہے مودی ہی ڈنگے منہ والا، اس کو کس نے روکا کہ وہ نہ جائے؟ وہ شرارتیں کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، اسرائیل کے ساتھ مل کر وہ ہر دفعہ ہر وقت ساتھ سے کرتا ہے، نہ صرف پاکستان کے خلاف کرتا ہے، ایران کے خلاف کرتا ہے، سعودی عرب کے خلاف کرتا ہے، قطر کے خلاف کرتا ہے، ترکیہ کے خلاف کرتا ہے۔ تو اب بتانے والی یہ بات ہے کہ جلنے والے کا منہ کالا، اب بھارتی جل رہے ہیں، اور وہاں پہ صف ماتم ہے، وہاں پہ ان کے جنازے اٹھ رہے ہیں بابا جی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو زندہ درگور ہو گئے، پاکستان نے دفاع سنبھال لیا۔ اب جو وہ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے اس کا بھارتی میڈیا مودی میڈیا کہ اب پہلے ٹرمپ جو ہے وہاں سے 1.5 ٹریلین ڈالر لے گیا دورے میں، اب پاکستان کو اس کا بڑا حصہ بھی ملے گا۔ بھائی ہمیں ملے نہ ملے لیکن ہم تو اس کے ساتھی ہیں نا، ہمارے تو مسلمان بھائی ہیں، ہمارا تو مذہب ایک ہے، ہم ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ایک خدا کے ماننے والے ہیں۔ آپ تو گائے کا موتر پینے والے ہو، تو لہٰذا ہم نے اپنے بھائی کا دفاع کرنا ہے۔ تو خبر جو دینی میں نے دے دی کہ اسحاق ڈار جو نائب وزیر اعظم روانہ ہو چکے، وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ آج روانہ ہوں گے اور وہاں پہ پہنچے گے دوحہ میں، اور یہ بھی اس بات کا کبھی امکان ہے کہ اس اجلاس کی صدارت جو ہے وہ عرب پہلی دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم سے کروائیں گے۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور مودی کے منہ پہ ہے جوتی گائے کا موتر پینے والے پہ۔ اس کے ساتھ ہی جاوید اقبال کو دے اجازت لینے کے بعد